باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فائدہ: اسماء متمکن کے اعراب ہم سب پڑھ چکے تھے، جس میں سے آخری ہے جمع مذکر سالم، جو کہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اور اس میں مثال دی گئی ہے مسلمیہ کی۔ تو یہ مسلمیہ جو ہے یہ یائے متکلم کی طرف مضاف کیسے ہوا؟ کیونکہ اصل میں تو مسلمونہ ہے، اور مسلمونہ میں لاسٹ میں کہیں پر بھی یا نہیں ہے، اور اب اس کو یائے متکلم کی طرف اگر مضاف کرنا ہے تو نون کے بعد یا لگانا چاہیے تھا، تو مسلمونہ یا ہوتا، مسلمیہ اصل میں مسلمونہ تھا۔ جب اس کو یائے متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجہ اضافت گر گیا، یعنی نون کا جو جمع کا جو نون تھا، مسلمونہ میں یہ نون جو ہے وہ جمع کا صیغہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور ہم لوگوں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جمع کا نون ہو، تثنیہ کی الف ہو، یہ چیزیں جب کبھی بھی ہم اضافت لگاتے ہیں ان کے بعد، یعنی جب مضاف بن جائے گا وہ لفظ جو کہ تثنیہ ہے یا جمع ہے، تو تثنیہ کا الف گر جائے گا، جمع کا نون گر جائے گا، کیونکہ جب مضاف بنتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ کی اضافت لگائی جاتی ہے تو پڑھنا تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے الف اور یا کی وجہ سے یا پھر نون کی وجہ سے، تو اس صورت میں ہٹا دیا جاتا ہے اس الف کو، جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ اضافت کے وقت یہ الف گر جاتا ہے، جیسے ہاتانے بقراتانے، اس طرح سے ہم نے پڑھا فیض الادب میں، لیکن بقراتانے کی جگہ بقرتا پڑھا صرف، کیوں؟ یہاں پر بھی جو نون تھا وہ اضافت کا تھا، اور اس کے بعد اگر کر دیں گے کہ ہاتانے بقراتانے دراجتانی، یہ دونوں بکر کی سائیکلیں ہیں، تو دراجتانی سے پہلے جو بقراتانی ہے، بقراتانی کا جو نون ہے وہ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوری، یہاں بقراتانی تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بکر تو ایک ہی ہے۔ ہاتانے دراجتانی بکرین، یہ اس طرح سے ہوگا، تو ہاتانی کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دراجتانی میں جو نون ہے یہ ہٹ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو بکرین ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، دراجتانی ہو رہا ہے مضاف اور بکرین مضاف الیہ، تو ہاتانی دراجتا بکرین پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب مسلمونہ کے بعد یا کو ہم نے لگایا ہے تو نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا گیا، جمع کا نون بوجہ اضافت گر گیا، تو مسلمویا ہوا، مسلیمویا۔ اب رہ گیا واو اور یا جمع ہوئے، تو دیکھیں مسلمویا ہوا نا، اب واو ساکن ہے اور یا پر زبر ہے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہوئی، اور واو اور یا جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی کو بتا رہے واو ساکن تھا اس لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل دیا۔ اب یہاں پر جو واو ہے اور ایک یا ہے اور واو ساکن ہے، تو واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، کیونکہ دونوں کو آپ دیکھیں، ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے، تو جو کم ہوتا ہے وزن میں اس کو چینج کر دیتے ہیں، تو واو جو تھا اس پر سکون تھا، اس وجہ سے وہ یا سے ہلکا ہو گیا، اسی وجہ سے واو کو ہی یا بنا دیا گیا، تو اب دو یا ہو گئے، مرمیون کے وزن پر ہو گیا مسلمین، واو کو یا سے بدل دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا مسلمویا۔ پھر ضمہ میم کو پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا، یعنی میم پر جو پیش ہے اس کو ہم نے یا کو دیکھتے ہوئے اس میم کو زیر سے بدلا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یا جو ہے وہ زیر کو پسند کرتی ہے، اسی طرح سے واو پیش کو اور الف زبر کو، لیکن جب یہاں پر یا ہے وہ بھی تشدید کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو پڑھنا تھوڑا سا الٹا لگتا ہے مسلمیا، تو اسی وجہ سے یا کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے اس سے پیچھے جو ہے وہ حرکت زیر کی لگے، اسی وجہ سے میم کے پیش کو زیر سے بدل دیا گیا، تو اب ہوا یہ مسلمیہ۔ فائدہ ایک اور ہے، مسلمیہ کی نصبی اور جری حالت کی اصل مسلمینہ ہے، مسلمینہ حالت نصب اور حالت جر میں ہے، یہ مسلمیہ جو ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کی نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے،
یعنی جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے جب اس کو حالت نصب میں پڑھیں گے یا حالت جر میں پڑھیں گے تو اعراب ہوتا ہے یا ما قبل مکسور۔ یہاں ہم نے جمع مذکر سالم کا اعراب پڑھ لیا ہے، حالت نصب اور حالت جر میں یا ما قبل مکسور ہے نا، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ نصبی اور جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کر دیں گے۔ تو اب اس کو خوب اچھے سے سمجھ لو، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اقسام اسماء متمکن اور اس کے اعراب مکمل ہوئے۔ اب 16ویں فصل توابع۔ توابع جیسا کہ اس کا لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کسی کا پیچھا کرے، مطلب کوئی چیز ہے اور اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ اسی کے طرح ہوگی، اسی کے تابع ہوگی۔ واضح ہو کہ جب جملہ میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہو تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ مطلب دو اسم ایک ساتھ ہیں ایک ہی جملہ کے اندر، اور جو دوسرا والا اسم یعنی جو اسم پیچھے آیا ہے، جو بعد میں آیا ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے اور جب پہلے والے کو دیکھیں گے تو دونوں کا اعراب بھی بالکل سیم ہے، اور اعراب سیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو حالت تھی جس وجہ سے اعراب دونوں میں آیا، یا تو موصوف صفت کی وجہ سے ہوگا یا تو مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے ہوگا، اس طرح سے دونوں جو ہے ایک ہی چیز کے اندر آئیں گے تو پھر اس کو تابع اور متبوع کہیں گے۔ تو یہ ہو گیا تابع۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو، یعنی متبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، تو تابع بھی اسی طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر متبوع جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے تو تابع بھی فاعل ہی ہوگا، اگر مفعول ہے تو مفعول ہوگا، منصوب ہے تو منصوب ہوگا۔ اب تابع جو ہے اس کی 5 قسمیں ہیں، ایک صفت، موصوف صفت کا صفت، دوسرا تاکید، تیسرا بدل، چوتھا عطف بحرف یعنی حرف کے ساتھ عطف کیا جائے گا، اور 5واں ہے عطف بیان یعنی پورا جملہ جو ہے اس کو عطف کر دیا جائے گا۔ تو پہلا ہے صفت، وہ تابع ہے جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے، جیسے جاءنی رجل عالم، اس مثال میں عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے، یا متبوع کے متعلق حالت کو ظاہر کرے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، اس میں عالم نے ابوہ کی علمی حالت کو ظاہر کیا جو رجل متبوع کا متعلق ہے۔ اب اس کو سمجھیے آسان لفظوں میں۔ صفت، موصوف صفت کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی اس کی صفت آتی ہے، تو یہ ایک مشہور تابع کی قسم ہے، کیونکہ موصوف جیسا ہوگا ویسی صفت ہوگی، یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو وہ تابع ہے جو متبوع کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، یعنی اگر تو یہاں پر مثال دی گئی ہے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم شخص آیا، اس مثال میں عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا۔ دیکھیں رجل یہ متبوع ہے، عالم جو ہے وہ تابع ہے۔ تابع کس کو کہیں گے؟ جو پیچھے ہوگا وہ تابع کہلائے گا، جو آگے ہوگا وہ متبوع کہلائے گا۔ کیونکہ دیکھیں میں کوئی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ میری بات کو اگر مان کر کے وہ کام کریں گی تو میرے کہنے کے بعد آپ نے کیا ہے تو آپ ہو گئی تابع، اور میں پہلے سے کر رہی تھی تو میں ہو گئی متبوع۔ تو رجل عالم، اس میں جو بعد میں آ رہا ہے وہ عالم ہے، اور بعد میں آنے والا ہی تو کسی کے پیچھے چلے گا، جو کسی کے پیچھے چلتا ہے وہ بعد ہو جاتا ہے، اور جو پہلے سے رہتا ہے وہ آگے ہو جاتا ہے۔ تو رجل ہو گیا متبوع اور عالم ہے تابع، اسی طرح رجل ہے موصوف اور عالم ہے صفت۔ تو اس مثال میں عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا، یعنی عالم جو ہے جو کہ تابع ہے یہ بتا دے رہا ہے کہ جو آدمی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ عالم ہے، علمی حالت کو ظاہر کیا، یعنی بتایا کہ جو آدمی ہے وہ اصل میں ایسا ویسا نہیں ایک عالم دین ہے۔ یا متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، یعنی جو رجل ہے جو آدمی ہے اس سے کوئی ریلیٹڈ ہے،
कोई उससे ताल्लुक़ रखने वाला है तो उसकी हालत को ज़ाहिर करे। जैसे जानी रजुलन आलिमुन अबूहु, कि मेरे पास आदमी आया जिसका बाप आलिम है। तो यहाँ जो आदमी है जो कि मतबू है, इसके बाप के बारे में बताया जा रहा है कि ये आलिम है। तो ताबे का काम क्या है? या तो मतबू की अच्छाई या बुराई को बता देगा, या तो मतबू से जो रिलेटेड है उसकी अच्छाई या बुराई को बताएगा। तो यहाँ पर पहली मिसाल में तो आलिम, ये ताबे ने रजुलन की ही के बारे में ही बताया था कि ये आलिम है, लेकिन दूसरी मिसाल में ये जो आलिम है, ये जो ताबे है, ये रजुल जो कि मतबू है उसके बाप के बारे में बता रहा है कि इसका बाप आलिम है। इसमें आलिमुन ने अबूहो की हालत को जाहिर किया है जो रजुल मतबू का मुताल्लिक है। यानी रजुलन तो मतबू है और रजुलन का मुताल्लिक कौन है? रजुलन से ताल्लुक़ रखने वाला कौन है? इंसान से ताल्लुक़ रखने वाला उसका बाप है इस मिसाल में। बस सिफत की दो किस्में हुई, एक वो जो अपने मतबू की हालत को जाहिर कर दे, दूसरी वो जो मतबू के मुताल्लिक की हालत को जाहिर करे। यानी एक तो वही है कि सिफत जो है अपने मौसूफ की हालत को बता देगा, यानी सिफत हम ताबे को कह रहे हैं तो जो मौसूफ वो मतबू हो गया। तो एक सिफत हुआ जो कि अपने से पहले वाले मौसूफ के बारे में बता रहा है, यानी ताबे जो है वो मतबू के बारे में बता रहा। और दूसरी किस्म ये है कि मतबू का जो रिश्तेदार है या मतबू ने जिसके बारे में बताया है उसके बारे में बता दे। आप लोगों के समझ में आई? जी बाजी जी अपनी। अब सिफत की पहली किस्म 10 चीज़ों में मतबू के मुआफिक होती है। यानी सिफत ये जो पहली किस्म बताई गई है कि ताबे मतबू एक जैसे होंगे, तो इसमें 10 चीज़ें पाई जाएंगी। तारीफ़ यानी मारफा, तनकीर यानी नकरा, तज़कीर मुज़क्कर, तानीस मुअन्नस, इफ़राद वाहिद, तस्निया जमा, रफ़ा नसब जर, ये हालत हो गई। ये 10 चीज़ें हो गई। जैसे इंदी रजुलन आलिमुन, ये एक मिसाल हो गई। इंदी रजुलन आलिमुन, मेरे पास आलिम आदमी है। तो आलिम जो है ये ताबे है किसका? रजुल का। तो दोनों एक जैसे हुए। फिर रजुलाने आलिमाने, तस्निया है तो तस्निया आलिमाने तस्निया, रजुलाने भी तस्निया होगा। यानी यहाँ पर भी होगा इंदी रजुलाने आलिमाने। फिर इंदी रिजालुन आलिमुना, जमा है तो उसके लिए जमा आया। इंदी इमरतुन आलिमतुन, मेरे पास आलिमा औरत है, मुअन्नस है तो मुअन्नस आ गया उसके लिए। फिर इमरताने आलिमताने, तस्निया मुअन्नस है तो तस्निया मुअन्नस आया। निस्वतुन आलिमतुन, तस्निया मुअन्नस जमा है तो मुअन्नस के लिए जमा आ गया। दूसरी किस्म 5 चीज़ों में मतबू के मुआफिक होती है। तारीफ़ तनकीर यानी मारफा नकरा, रफ़ा नसब और जर। जैसे कि जाअतनी इमरातुन आलिमुन इब्नतहा इब्नुहा, मेरे पास आई औरत आलिमुन इब्नुहा के जिसका बेटा आलिम है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि औरत जो आई है उसका बेटा आलिम है। तो ये दूसरी किस्म में से हो गया ना, जिसमें बताया जा रहा था कि मतबू का जो मुताल्लिक है, तो यहाँ पर औरत का जो बेटा है उसकी बात होने लगी है। इस मिसाल में आलिमुन और इमरतुन का एराब तो एक है, मगर चूँकि आलिमुन से इब्नुहा की हालत ज़ाहिर होती है इसलिए आलिमुन को मुज़क्कर लाया गया। यानी आलिमतुन यहाँ अगर लाते तो फिर जुमला गलत हो जाता, क्योंकि बताना ये था कि औरत का बेटा आलिम है। अगर औरत की बेटी की बात होती तो आलिमतुन चलता, औरत की बात होती तो आलिमतुन ही रहता, लेकिन औरत के बेटे की बात हो रही है, इसीलिए बेटे की जो अच्छाई है बुराई है वो बताना मकसूद है ना, औरत के बारे में तो नहीं बताना है। तो इसीलिए यहाँ पर आलिमुन मुज़क्कर इस्तेमाल में आया है। एक और चीज़ देख लें, फ़ायदा, नकरा की सिफत जुमला खबरिया से भी कर सकते हैं और उस जुमला में ज़मीर का लाना ज़रूरी है जो नकरा की तरफ लौटती है। जैसे जानी रजुलन अबूहो आलिमुन, यहाँ इमरतुन ये भी नकरा है, ये रजुलन ये भी नकरा है। क्यों? क्योंकि औरत आदमी ये ख़ास नहीं है। औरत कोई भी औरत को औरत कहेंगे, किसी भी आदमी को आदमी कहेंगे, लेकिन किसी का नाम ले लेंगे तो फिर वो ख़ास होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि नकरा की सिफत जो है, नकरा अगर मौसूफ बन रहा है
जैसे रजुलन मौसूफ है, इसी तरह इमरतुन मौसूफ है, तो इसके लिए आलिमुन इब्नुहा सिफत बन जाएगा, ये एक जुमला पूरा। उस तरह अबूहा आलिमुन, ये पूरा जुमला इसकी सिफत बनेगी। वही कह रहे हैं कि नकरा की सिफत जुमला खबरिया से भी कर सकते हैं। रजुलन को हमने बना दिया मौसूफ और अबूहा आलिमुन ये जुमला खबरिया बन करके ये बन जाएगा इसका सिफत। और इस जुमले में ज़मीर का लाना ज़रूरी है जो कि नकरा की तरफ लौट रही हो, क्योंकि देखें रजुल जो है ये आपका मौसूफ है और उसके लिए हमको सिफत बनाना है ना, तो अबूहो आलिमुन में ये जो हु की ज़मीर है ये रजुल की तरफ आनी ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि मौसूफ जो है ये पूरा जुमला इसी मौसूफ का सिफत बन रहा है। इसी तरह आलिमुन इब्नु हा, यहाँ पर भी जो हा की ज़मीर है ये औरत की तरफ आ रही है। इमरतुन को तो मौसूफ बनाया, आलिमुन इब्नु हा, ये पूरा जुमला जो है इसकी तरकीब करके हमें इसको जुमला खबरिया बना करके सिफत बनाना है इमरतुन के लिए। तो इस जुमले में भी हम लोगों को एक ऐसी ज़मीर लानी ज़रूरी थी जो कि औरत की तरफ आए, क्योंकि औरत मौसूफ है और ये जुमला उसकी सिफत है। तो यहाँ हा की जो ज़मीर है ये औरत के लिए आ गई, तो इमरतुन मौसूफ और ये पूरा जुमला सिफत है। इसी को यहाँ बताया कि नकरा की सिफत जो है वो कभी कभी पूरा जुमला भी आ जाया करती है, लेकिन उस जुमले के अंदर कोई ऐसी ज़मीर होनी चाहिए जो मौसूफ की तरफ जा रही हो। अब तरकीब जो है ये आप लोग खुद ही देख लेंगी। तरकीब के मामले में आप लोग अब समझदार हो गई हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के इल्म में इजाफ़ा फरमाए।